السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل تخلیق حضرت آدم پارٹ 6۔ قابل کو جب یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کا کیا کرے تو کوے نے اللہ کے حکم سے اس کی پریشانی کو دور کر دیا۔ ہوا یوں کہ جب قابل اپنے بھائی کی لاش کو لیے پھر رہا تھا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے 2 کوے اس کے سامنے آئے اور لڑنے لگے۔ جب ان میں سے ایک نے دوسرے کو مار دیا تو مارنے والے کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کو کریدا اور اس میں اس کوے کی لاش کو ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ قابل نے یہ دیکھا تو اس کو اپنی پریشانی کا حل اسی طریقے میں نظر آ گیا۔ ظالم کو اس کے ظلم کی سزا ضرور ملتی ہے۔ قابل کو بھی اس کے جرم کی سزا فوراً ہی مل گئی۔ جب تک وہ اپنے بھائی کی لاش کو لیے پھرتا رہا وہ ٹھیک رہا۔ یہ عرصہ بعض لوگوں کے مطابق 100 برس کے لگ بھگ ہے۔ جب وہ اپنے بھائی کی لاش کو سپرد خاک کر چکا تو اس کی پنڈلی ران سے جڑ گئی اور یوں اس کا منہ سورج کی طرف ہو گیا۔ جس طرف بھی سورج گھومتا قابل بھی خود بخود ادھر ہی گھومتا چلا جاتا۔ چونکہ قابل حاسد شخص تھا، اس نے اپنے بھائی کے ساتھ دنیاوی غرض کی خاطر دشمنی اختیار کی تھی، چنانچہ اس کو اس کے جرم کی سزا مل گئی۔ اس بات میں تو کوئی شک و شبہ نہ ہے کہ جو بھی کسی پر اگر ظلم کرے گا تو سزا کسی بھی طرح سزا سے بچ نہیں سکے گا، کیونکہ اللہ کریم کا یہی قانون ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگرچہ قابل سے اس ظلم کا بدلہ لینے والا کوئی نہ تھا اور نہ ہی اس سے پوچھنے والا کہ تم نے یہ ظلم کیوں کیا، مگر جو تمام انسانوں کا خالق ہے اس کی قدرت سے کوئی طاقتور شخص بھی نہیں بچ سکتا۔ جب یہ سانحہ ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام اس وقت مکہ مکرمہ میں تھے۔ آپ علیہ السلام جب واپس تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے ملاحظہ فرمایا کہ قابل کے جسم کا رنگ تبدیل ہو چکا ہے، کیونکہ پہلے اس کا رنگ سرخ و سفید تھا۔ آپ علیہ السلام نے مکہ مکرمہ سے واپسی آنے کے بعد اس سے دریافت فرمایا کہ یہ بتاؤ تمہارا بھائی حابل کدھر ہے؟ اس نے لا علمی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ میں اس کا ذمہ دار تو نہیں ہوں۔ یہ سن کر حضرت آدم علیہ السلام نے فوراً ہی فرمایا تو نے اسے ضرور قتل کر دیا ہے اور اسی لیے تیرا رنگ بدل گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی موت کا حد درجہ دکھ ہوا۔ آپ اس قدر غم میں مبتلا ہوئے کہ آپ ایک طویل عرصہ تک مسکرائے ہی نہیں۔ یہ بھی تو درست ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دونوں بیٹوں کی جدائی برداشت کرنا پڑی۔ وہ اس طرح کہ پہلے تو قابل نے حابل کو قتل کر دیا، پھر کچھ عرصے کے بعد وہ خود بھی اس دنیا سے چل بسا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو تقریباً 100 برس کے بعد بشارت دی گئی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹے سے سرفراز فرمائیں گے، تو آپ خوش ہو گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دونوں بیٹوں کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت شیس علیہ السلام عطا فرمائے، جو آپ کے جانشین بھی ثابت ہوئے۔ تاریخ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 20 بیٹے تھے اور ان تمام کی والدہ حضرت حوا تھی۔ یہ تمام بیٹے سوائے حضرت شیس کے جوڑواں تھے، یعنی لڑکی اور لڑکا پیدا ہوتے تھے، یعنی 20 بیٹے اور 20 ہی بیٹیاں۔ اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ پہلے جوڑے کی شادی دوسرے جوڑے سے کر دی جاتی تھی۔ اس طرح دنیا میں آبادی پھیلتی رہی حتیٰ کہ اس رواج کو ختم کر دیا گیا۔ اس طرح آپ علیہ السلام کی اولاد بڑھتی رہی اور جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ کی اولاد اور ان کی اولادوں کی تعداد ہزاروں سے بھی بڑھ چکی تھی، اور وہ سب زندہ تھے ماں سوائے قابل اور حابل کے، جو کہ وفات پا چکے تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں حضرت شیس کی ولادت ہوئی تو آپ کی عمر اس وقت 130 برس تھی۔ اس کے بعد آپ تقریباً 870 برس تک حیات رہے۔ بعض بزرگوں کا کہنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی 9 پشتوں کو دیکھا ہے، کیونکہ اکثر بزرگوں کا خیال ہے کہ آپ کی عمر 930 برس تھی، یعنی جب حضرت نوح علیہ السلام کے والد پیدا ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام حیات تھے۔ آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے موقع پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملے تو آپ آسمان پر تشریف فرما تھے۔ انہوں نے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نیک بیٹے اور صالحہ نبی کے الفاظ سے خوش آمدید کہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے دائیں اور بائیں کچھ لوگ تھے۔ آپ علیہ السلام نے دائیں طرف دیکھا تو ہنس دیے اور جب بائیں طرف دیکھا تو رو دیے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل سے دریافت کیا کہ جبرائیل آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ حضرت آدم علیہ السلام ہے اور دائیں اور بائیں ان کی اولادوں کی روحیں ہیں۔ جب انہوں نے دائیں طرف والی روحوں کو دیکھا جو کہ جنتی ہیں تو وہ ہنس دیے اور جب بائیں طرف والی روحوں کو دیکھا تو جو کہ دوزخی ہیں تو وہ رو دیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حابیل و قابیل کی موت کے بعد حضرت شیث سے نوازا۔ شیث کے معنی ہے عطیہ ربانی۔ ان کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حابیل کے قتل کے بعد آپ کی افسردگی کو دور کرنے کے لیے نیک اور صالح بیٹے کی صورت میں حضرت شیث عطا فرمائے جو کہ آپ کے جانشین بھی تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا آخری وقت قریب آیا تو آپ علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے حضرت شیث سے ایک پختہ عہد لیا اور انہیں دن اور رات کے اوقات میں عبادت کی تعلیم فرمائی۔ یہ بتایا کہ دن کے اوقات میں کون سی عبادت کرنا ہے اور شب میں کون سی عبادت کرنا ہے۔ تمام بنی آدم حضرت شیث علیہ السلام ہی کی اولاد ہیں کیونکہ باقی تمام اولاد آپ ہی کی اولاد ہیں اور آپ ہی کو نبوت کا درجہ حاصل ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی رحلت یوم جمعہ مبارک کو ہوئی۔ جب آپ کا وصال ہو گیا تو ملائکہ جنت سے خوشبو اور کفن لائے۔ ملائکہ نے حضرت شیث علیہ السلام سے تعزیت کی۔ اس کے بعد ملائکہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھی اور اس میں 4 تکبیریں پڑھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے مدفن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسی پہاڑ کے نزدیک ہے جہاں پر آپ علیہ السلام کو اتارا گیا تھا۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے صاحبزادے حضرت شیث علیہ السلام نے باگڈور سنبھالی۔ حضرت شیث علیہ السلام کو اللہ کریم نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ آپ کی عمر 1000 برس تھی، بعض کا خیال ہے 930 برس تھی۔ عام طور پر اسی پہ یقین کیا جاتا ہے کہ آپ کی عمر 930 برس تھی۔ دنیا کی ابتدا میں ایسی ہی عمریں ہوا کرتی تھیں۔ لوگوں کی عمریں سینکڑوں سال ہوتی اور ان کے قد بھی بہت طویل ہوتے تھے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا عمریں کم ہوتی گئیں اور لوگوں کے قد بھی کم ہوتے چلے گئے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے واقعے کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی، اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اب تک تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اللہ حافظ۔